دو معنی. تیسرا معنی صلات کے معنی ہے جلنا، کیونکہ اہل اللہ جب نماز پڑھتے ہیں تو عشق الہی کی آگ ان کو جلاتی ہے، وہ خوف الہی سے کامتے ہیں. چنانچہ ابن جوزی فرماتے مجھے ایک کنیز کی ضرورت تھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، خیال آیا کنیز لے لیں، ذرا کام کرنے میں مدد کرے گی، روٹیاں پکا دیا کرے، کھانا پکا دیا کرے. کنیزوں کی منڈی میں گئے، اتفاق سے ایک سستی سی کنیز مل گئی اور اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کے عشق میں جلی بنی ہے. دن گزرا، رات آئی، عشاء کی نماز کے بعد اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شریف پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، پھر تو ہر رکعت میں اس نے ایک ایک سورت پڑھنی شروع کر دی. قرآن پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا جس میں دوزخ اور اہل دوزخ کا ذکر. اس نے چیخ ماری اور نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. میں دوڑا ہوا اس کو ہلایا جلایا، لیکن معلوم ہوا وہ تو رخصت ہو گئی ہے، اس کی جسم سے روح پرواز کر گئی ہے. پتا چلا کہ عشق الہی نے اس کو جلا کر بسم کر دیا. یا صلات کے معنی ہے آگ میں جلنا. الترغیب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح آدمی اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، اٹھ نماز پڑھ. جب تو نماز پڑھے گا تو گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. چنانچہ رات کو اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو صبح کی نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. پھر صبح سے لے کر زور تک وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، گویا اپنے اوپر گناہوں کی آگ جلاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے صبح سے لے کر زور تک تو نے اپنے اوپر گناہوں کی آگ جلا رکھی ہے، اور زور کا وقت آ گیا، زور کی نماز پڑھ لینا تیرا کام ہے اور ان تمام گناہوں کو جلا دینا میرا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا
شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج لفظ صلاۃ یعنی نماز کے معنوں پر گفتگو ہوگی، اور اگر کچھ وقت بچا تو پھر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 6 فرض کیوں نہیں ہے، 4 فرض کیوں نہیں ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کے معنی ہیں دعا کرنا، تعظیم کرنا، آگ میں جلنا، آگ جلانا، اور ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کرنا، یہ صلاۃ کے معنی۔ اور یہ سارے کے سارے معنی ہماری جو نماز ہے، جو مخصوص عبادت ہے، جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، یہ سب معنی اس مخصوص عبادت میں پائے جاتے ہیں۔ اب ایک ایک معنی کو لیں گے اور اس کی تشریح کرتے جائیں گے۔ بڑی محبت سے توجہ فرمائیے۔ صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ نماز یعنی صلاۃ کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس میں دعا کا کلمہ موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک صالح اور نیک آدمی جو کسی مسجد کا امام تھا، اس کی عورت پر کسی غیر کی نگاہ پڑ گئی۔ جس کی نگاہ پڑی اس نے کوئی ناجائز پیغام اس عورت کے نام پر بھیجا۔ عورت نے اپنے خاوند کو بتا دیا۔ خاوند نے کہا کہ اب اگر اس کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو کہنا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ 40 روز تک میرے خاوند کے پیچھے نماز پڑھ، اس کے بعد جو تمہاری شرط ہوگی
وہ مجھے قبول. اس نے پیغام پہنچا دیا. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، 40 روز نمازیں کوئی زیادہ نہیں. اس نے ایک صالح نیک ولی کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی. ایک نہیں، دو نہیں، 40 روز تک متواتر ان کے پیچھے نماز پڑھی. وہ اللہ کے ولی دعا مانگتے رہے، یا اللہ یہ آدمی بے راہ روی کا شکار ہے، یا اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. جب 40 دن گزر گئے، اس عورت نے کہا کہ اب بولو کیا تمہارا کیا پروگرام ہے. اس نے کہا کہ 40 روز کی نماز نے میرے اخلاق کو سیدھا کر دیا. پہلے میں عشق مجازی کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، اب جب سے تمہارے خاوند کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور اس نے دعا مانگی ہے تو مجھے تو خالق حقیقی سے عشق ہو. اب یہ خیالات فاسدہ میرے ذہن سے نکل چکی ہیں. تو صلات یعنی نماز کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے دعا، اس میں دعا مانگی جاتی ہے. دوسرا معنی تعظیم کرنا. چونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے تو اے نماز میں اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے. اور جہاں اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے وہاں نبی کریم کی بھی تعظیم کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے چونکہ جاگتے ہوئے جبریل کو دیکھا تو نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون کھڑا باتیں کر رہا تھا؟ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ ہاں. فرمایا وہ تو جبریل امین تھے، اور چونکہ تم نے دیکھا ہے اس لیے آخری عمر میں تمہاری بینائی جاتی رہے گی. نہ کہ آخری عمر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نابینا ہو. ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگائی، وہ روزانہ آپ کو مسجد میں لے جاتا اور قبلہ رو کھڑا کر دیتا، آپ نماز پڑھ لیتے، پھر وہ واپس لے آتا. ایک دن وہ لڑکا آیا نہیں. بعض گھر والوں نے کہا کہ آنکھیں بنوا لو. طبیبوں نے، حکیموں نے کہا کہ ہم علاج کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کچھ دن کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس میں حرکت مضر ہوگی. آپ نے فرمایا مجھے اندھا رہنا تو قبول ہے، لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا. میں اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا. آنکھیں نہیں بنوائی. ایک دن وہ لڑکا نہیں آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرا نابینا ہونا کہیں مجھے تیری بارگاہ میں رسوا نہ کر دے. یا اللہ مجھ پر کرم فرما، اتنا تو کر دے کہ کم از کم نماز کا وقت آئے تو مجھے کسی کی محتاجی نہ رہے، میں مسجد میں آ بھی جایا کروں، نماز بھی پڑھ لیا کروں. چنانچہ آپ کی دعا کے نتیجے میں جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو نظر آنے لگ جاتا. مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھ کر گھر جاتے، پھر نابینا ہو جاتے. اے نماز کی حالت میں اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی فرما برداری ہے اور نبی کی بھی تعظیم ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
میں حضور کے ساتھ تہجد کے نفل پڑھ رہا تھا، حضور نے لمبی قرات کی، میں نے برا ارادہ کیا۔ کسی نے کہا اس برے ارادے سے کیا مراد؟ کہا میں نے یہ چاہا کہ میں بیٹھ جاؤں، اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا، لیکن پھر تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا عین نماز کی حالت میں انہوں نے نبی کریم کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میمونہ اپنی خالہ کے گھر میں حضور کی زوجہ کے گھر میں موجود ہیں، تہجد کے وقت حضور کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ حضور نبی کریم نے اپنے برابر کھڑا کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے کان سے پکڑ کر پھر برابر کھڑا کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو فرمایا عبداللہ ابن عباس میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کر رہا تھا، تم پیچھے جا رہے۔ یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہوں؟ اے نماز کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کی ہے۔ اور دیوبندی یہ کہتے ہیں اگر نماز کی حالت میں نبی کی تعظیم کی جائے تو یہ شرک ہے۔ تو کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس نے عین نماز کی حالت میں نبی کی تعظیم کی ہے تو کیا شرک کی ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ نبی کی تعظیم نماز میں کرنے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ عین عبادت۔ دو معنی۔ تیسرا معنی صلاۃ کے معنی ہے جلنا، کیونکہ اہل اللہ جب نماز پڑھتے ہیں تو عشق الہی کی آگ ان کو جلاتی ہے، وہ خوف الہی سے کانپتے ہیں۔ چنانچہ ابن جوزی فرماتے مجھے ایک کنیز کی ضرورت تھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، خیال آیا کنیز لینے ذرا کام کرنے میں مدد کرے گی، روٹیاں پکا دیا کرے، کھانا پکا دیا کرے۔ کنیزوں کی منڈی میں گئے، اتفاق سے ایک سستی سی کنیز مل گئی اور اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کے عشق میں جلی بنی ہے۔ دن گزرا، رات آئی، عشاء کی نماز کے بعد اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شریف پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، پھر تو ہر رکعت میں اس نے ایک ایک سورت پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک مقام ایسا آیا جس میں دوزخ اور اہل دوزخ کا ذکر، اس نے چیخ ماری اور نماز کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں دوڑا ہوا اس کو ہلایا جلایا، لیکن معلوم ہوا وہ تو رخصت ہو گئی ہے، اس کی جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ پتہ چلا کہ عشق الہی نے اس کو جلا کر بسم کر دیا۔ یا صلاۃ کے معنی ہے آگ میں جلنا۔ الترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب صبح آدمی اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے، اٹھ نماز پڑھ۔ جب تو نماز پڑھے گا تو گناہوں کی آگ بجھ جائے گی۔ چنانچہ رات کو اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو صبح کی نماز پڑھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر صبح سے لے کر زور تک وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، گویا اپنے اوپر گناہوں کی آگ جلاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے صبح سے لے کر زور تک
تو نے اپنے اوپر گناہوں کی آگ جلا رکھی ہے، اور زور کا وقت آ گیا، زور کی نماز پڑھ لینا تیرا کام ہے، اور ان تمام گناہوں کو جلا دینا میرا کام ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک پھر وہ کام میں مصروف رہتا ہے، اور پھر صغیرہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب عصر کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے ظہر سے لے کر عصر تک تو نے اپنے اوپر گناہوں کی آگ جلائی ہے، اٹھ عصر کی نماز پڑھ لے، ہم اس گناہوں کی آگ کو بجھا دیں۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر تک گناہ ختم ہو جاتے، پھر عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے عصر سے لے کر مغرب تک تو نے اپنے اوپر گناہوں کی آگ کو جلایا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اٹھ نماز پڑھ۔ جب تو نماز پڑھ لے گا تو عصر سے لے کر مغرب تک جتنے گناہ کیے ہیں ہم ان کو معاف فرما دیں گے۔ پھر مغرب سے لے کر عشاء تک وہ اگر گناہ کرتا ہے تو عشاء پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سوتا ہے تو نماز کے صدقے سے سارے گناہوں سے پاک ہو کر سوتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے فوراً بعد سو جاؤ، رات کو باتیں نہ کرو۔ ہاں البتہ کوئی نیک محفل ہے، ولی کی محفل ہے، عالم دین کا وعظ ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یا کوئی نیک محفل میں جانا ہے تو وہاں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں جانے سے علم حاصل ہوتا ہے، وہاں جانے سے اصلاح ہوتی ہے۔ یا صلات کے معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بانس بیچتے ہیں، بانس ہوتے ہیں ٹیڑھے، وہ آگ پر سینک کر ان کو سیدھا کرتے ہیں، تو صلات کے معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ان کی کھجوروں کی دکان تھی۔ ایک دن ایک عورت آئی تو فرماتے میرے ذہن میں فطور پیدا ہوا، میں نے کہا اندر کمرے میں اس سے بھی اچھی اور تازہ کھجوریں پڑی۔ وہ جب اندر گئی تو میں نے دست درازی کی اور پھر پشیمان ہوا۔ صبح نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، وہ تو ایک بڑے نیک اور صالح صحابی کی بیوی تھی۔ اب یہ انہوں نے سوچا کہ میں مارا گیا میں تو دوزخ رسید ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، اپنے صحابی سے کہہ دے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ فرماتا ہے دن اور رات میں نماز پڑھو، جب نماز پڑھو گے تو یہ نماز کی نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی، تمہارے اخلاق کو سیدھا کر دے گی۔ تو یہ ہے نماز کے معنی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، رمضان آ رہا ہے، ایک جمعہ اور ہوگا، اس کے بعد رمضان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس جمعے رمضان کے فضائل بیان ہوں گے اور بتایا جائے گا کہ بزرگ رمضان میں کتنی کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیا کیا عمل کیا کرتے تھے۔ نماز کا موضوع میں نے آج اختصاراً اس لیے پیش کیا ہے کہ
آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان میں ہم نماز زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر البیان میں فرمایا قیامت کا روز ہوگا، ایک بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے حکومت دی، لوگوں پہ تیرے ماتحت کر دیا، تجھے فوج دی، تجھے خزانہ دیا، تجھے سب پر میں نے اختیار دیا، بتا تو نے میری نماز پڑھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی تھی، سلطنت کے انتظام میں ہی میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ نماز کا وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ سلیمان علیہ السلام کو لے آؤ۔ مسئلہ یاد رکھیے، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں 2 کافر ہیں، نمرود اور بخت نصر، اور 2 مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان۔ اللہ فرمائے گا میرے سلیمان علیہ السلام کو لے آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تیری سلطنت زیادہ تھی یا میرے سلیمان کی سلطنت زیادہ تھی؟ یا اللہ میری سلطنت تو زمین کے ایک حصے پر تھی اور یہ ساری دنیا کے حاکم تھے۔ فرمایا میرا سلیمان تو میری نماز سے غافل نہیں ہوا، جس کو میں نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی وہ تو میری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ تو سلطنت کا بہانہ بنا رہا ہے، در حقیقت تیری اپنی غفلت۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کی زندگی پر اکثر بیماری غالب رہی ہو، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے ہر وقت بیمار رکھا، بیماری نے مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ میرے ایوب علیہ السلام کو لے آؤ۔ 18 سال میرا ایوب بیماری میں مبتلا رہا، لیکن ایک آن کے لیے بھی میری یاد سے غافل نہیں رہا۔ بتا تیری بیماری زیادہ تھی یا ان کی بیماری زیادہ تھی؟ معلوم ہوتا تو اپنی غفلت کی بنا پر میری یاد اور نماز سے غافل رہا۔ اللہ فرمائے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک آدمی لایا جائے گا جو بڑا صاحب اولاد ہوگا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے کثرت سے اولاد عطا فرمائی، اولاد کی دیکھ بھال، ان کے کاروبار، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کی وجہ سے میں تیری نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میرے یعقوب علیہ السلام کو لاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، آگے پھر ان کی اولاد، آگے پھر ان کی اولاد۔ بتاؤ یعقوب علیہ السلام کی اولاد زیادہ تھی یا تمہاری اولاد زیادہ تھی؟ اور پھر یعقوب علیہ السلام کو میں نے اس آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان کا پیارا بیٹا 80 سال تک، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک ان سے جدا رہا، اور ان کے فراق میں رو رو کرنا بھی نہ ہوگا، لیکن میری یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ معلوم ہوتا کہ تیری اپنی کوتاہی اور غفلت ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک عورت کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ میرا خاوند بڑا ظالم تھا،
وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، نماز سے روکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میری بندی آسیہ کو لے آؤ۔ بتا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا یا تیرا خاوند زیادہ ظالم؟ فرعون کو پتہ چلا آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ آسیہ کے ماں باپ کو فرعون نے بلایا، اس کو سمجھاؤ یہ میری خدائی کا انکار کر بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے بیٹی فرعون خدا ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ حضرت آسیہ نے کہا فرعون اگر مجھے ایسا تاج بنا دے جس کے آگے سورج ہو، پیچھے چاند ہو، درمیان میں ستارے ہو، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے حکم دیا اس کو چومیخا کر دیا جائے۔ اس کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ چت لٹا کر چاروں ہاتھوں پاؤں میں لمبی لمبی کیلیں آر پار کر کے زمین پر نصب کر دی جاتی اور دہتے ہوئے انگاروں کا تشت حضرت آسیہ کے سینے پر رکھا گیا۔ پوچھا اب بھی مانتی ہو یا نہیں؟ فرمایا انکار ہے۔ فرعون نے حکم دیا ایک بڑا پتھر پکڑو اور اس کی چھاتی کے اوپر وہ پتھر ہوا میں پکڑے رہو، پھر پوچھو اگر یہ انکار کرے تو پتھر اس پر گرا دو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے پتھر پکڑا، آپ کی چھاتی کے اوپر ہوا میں پکڑ لیا، لیکن پتھر گرانے سے پہلے حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حضرت آسیہ کو جنت میں بلا لیا۔ اللہ یہاں اگر کسی کے ذہن میں کبھی کوئی اعتراض پیدا ہو کہ آسیہ جنت میں ہمارے نبی کریم کی بیوی ہوئی، لیکن یہ بات کچھ زیب نہیں دیتی کہ فرعون جیسے کافر کی بیوی ہو اور نبیوں کے امام کے نکاح میں آ جائے۔ یہ ذرا عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جب فرعون آسیہ کے قریب جاتا تو اس پر قادر نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ آسیہ کی شکل میں ایک مادہ جن کو پیدا کرتا، اس کے قریب ہو جاتا تھا۔ ساری عمر اللہ نے حضرت آسیہ کو ہمارے نبی کریم کی خاطر پاک دامنہ رکھا۔ بتاؤ آسیہ کا خاوند زیادہ ظالم تھا یا تمہارا خاوند زیادہ ظالم تھا؟ یا اللہ آسیہ کا خاوند زیادہ ظالم تھا۔ فرمایا وہ تو میری یاد سے غافل نہیں ہوئی، معلوم ہوتا یہ تیری کوتاہی اور غفلت ہے، حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، یا کلیم اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا؟ کہا گناہ یہ ہو گیا کہ ایک تو میں نے بدکاری کی، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا اور اس کو میں نے قتل کر دیا، ڈبل گناہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ ہمارے دربار سے، ہمیں تو یہ خوف ہے کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر پتھر نہ برسنے لگے۔ وہ نکل گئی، جبریل امین آئے۔ یا کلیم اللہ، اللہ فرماتا ہے اس عورت سے بھی زیادہ کوئی گناہگار آپ کی نگاہ میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر گناہگار کون ہو سکتا ہے؟
جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس عورت سے بھی بڑھ کر وہ گناہگار ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ بھائی ایمان سے بتانا، اگر کسی زید عمر بکر کی بیوی خدا نہ کرے غلط کام کرے تو وہ اس کو گھر میں رکھے گا؟ وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ مجھے ایسی بدکار عورت کی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والی وہ بدکارہ عورت جبریل کہتے ہیں اس سے بھی بری وہ عورت ہے جو نماز نہیں پڑھتی، اس سے بھی برا وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن ہمارے گھروں میں، گھروں کے گھر ایسے ہیں، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، ملوں کے مالک ہے، بڑی بڑی دکانوں اور کاروباری اداروں کے مالک ہیں، نہ میاں نماز پڑھتے ہیں نہ بیوی نماز پڑھتی ہے۔ حالانکہ بے نماز اس بدکار عورت سے بھی زیادہ برا ہے۔ بدکار عورت ہو تو آدمی گھر میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، بے نماز ہو تو کبھی ہمارے کان میں روح نہیں، جوں نہیں رینگی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائی گا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ بولو کتنی نمازیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ 5 کیوں ہے؟ 4 کیوں نہیں؟ 6 کیوں نہیں؟ سنیے، حکمتیں گنتے جانا ہے، میں انشاءاللہ حکمتیں بیان کروں گا کہ 5 کیوں ہے، 6 یا 4 کیوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ آسمانوں پر میں فرشتوں کو بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے دیکھ لیتا تھا، میں بھی تیری حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتا تھا، اور یہاں زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ آدم کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیاد ڈالو۔ جہاں بیت المعمور تھا بالکل اس کے نیچے زمین پر کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور بنیاد میں 5 پہاڑوں کے پتھر بھرے گئے، جودی، ہرا، لبنان، زیتا اور طور۔ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبہ کی بنیاد میں بھرے گئے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے، اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے، تمہارے ذمے اگرچہ 5 پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ کیوں نہ ہوگا، نمازوں کے صدقے سے ہم سارے کا سارا بوجھ اتار دیں گے۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت، کعبہ جو ہے یہ 5 نبیوں کی تعمیر ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی۔ دوسرے نبی جب طوفان نوح آیا تو وہ جو کعبہ کی عمارت تھی وہ آسمانی تھی، جنتی یاقوت کی، وہ اٹھا لی گئی اور وہاں سرخ ٹیلا سا بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ کی بنیاد رکھی، کعبہ کو تعمیر کیا۔ 2 پیغمبر، اور 2 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے ہیں اور غارہ دیتے جاتے ہیں۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار
تھا جس بنا کا. 4 پیغمبر اور 5ویں پیغمبر میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قریش کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیا. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنا تھا. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ مجھے ملے، ہم اس کو رکھیں. جھگڑا ہونے لگا تو آخر طے یہ پایا کہ کل صبح سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرایا جائے. جو وہ فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا داخل ہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا فیصلہ یہ کہ چادر بچھا دی جائے اور چادر میں حجر اسود رکھ دیا جائے. مکہ کے جتنے قبیلے ہیں وہ سارے چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اور جب چادر اس خانے کے برابر آ جائے جہاں حجر اسود رکھنا ہے تو میں حجر اسود کو پکڑ کر اپنے مقام پر رکھ دوں گا. سب اس پر راضی ہو گئے تو کعبہ 5 پیغمبروں کی تعمیر ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے. 5 پیغمبروں نے کعبہ تعمیر کیا، اس کعبے کی طرح منہ کر کے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے اور کعبہ کی طرف منہ کرو گے تو 5 نبیوں کے وسیلے سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. 2 حکمتیں. تیسری حکمت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم انوار میں اللہ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو نور کو ایک طاؤس یعنی مور کی شکل میں پیدا کیا اور ایک درخت پیدا کیا جس کا نام رکھا شجرۃ الیقین. اس درخت پر نبی کریم کے نوری وجود کو رکھا گیا. 70,000 سال تک نبی کریم کے نوری وجود نے اللہ کی حمد و ثنا بیان. 70,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے ایک آئینہ پیدا کیا اور وہ آئینہ نبی کریم کے نوری وجود کے سامنے حضور کو اپنا حسن و جمال نظر آیا تو عالم انوار میں نبی کریم نے 5 سجدے کی. بولو کتنے سجدے؟ 5 سجدے کیے. وہ عالم انوار کے 5 سجدے اللہ تعالیٰ کو اتنے منظور و مقبول ہوئے. اے معبود تیرے ان عالم انوار کے 5 سجدوں کی برکت سے میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض فرما دی ہے. 3 حکمتیں. 4تھی حکمت غور فرمائیے. اللہ نے ہر انسان کو 5 قوتیں عطا فرمائی ہے. قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت. ان کو حواس خمسہ کہا جاتا. اگر یہ حواس نہ ہوتے تو انسان گوشت اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، پھر اس کے اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا.
یہ 5 قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اور ایک ایک قوت کتنی قیمتی ہے، کتنی ویلیویبل ہے۔ مثلا زبان جس سے ہم چکھتے ہیں، یہ ان سے پوچھو جن کی زبان کٹ جاتی ہے، زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ آنکھ کتنی نعمت ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں ایک جزیرے سے ہو کر آتا ہوں اور اس جزیرے میں خدا کا ایک بندہ موجود ہے، اور اس جزیرے سے 1200 چاروں طرف میل کوئی آبادی نہیں، اللہ کا بندہ وہاں رہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک انار اگایا ہوا ہے، وہ ایک انار روزانہ کھاتا ہے، اور ایک انگلی کے سرے کے برابر اس جزیرے میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہ بندہ اس پانی کو پیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ 500 سال تک اس نے اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کی ہے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ جب موت قریب آئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میری دعا ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے۔ چنانچہ ایک دیہاتی اونٹنی پر سوار تھا، لبیک لبیک کہہ رہا تھا، حج کے لیے گیا ہوا تھا، اونٹنی سے گر گیا اور فوت ہو گیا۔ نبی کریم نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے۔ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں میری روح کو قبض کیا جائے، تاکہ قیامت کے روز جب میں اپنی قبر سے اٹھوں تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھوں۔ اللہ اب جب میں اس کو دیکھتے ہوئے آتا ہوں تو اسی طرح وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوں، اور اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے زور سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے زور سے نہیں، اپنی عبادت کے زور سے جنت میں جانا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تجھے اپنی عبادت پر ناز ہے؟ اللہ فرمائے گا لے جو اس کو میزان پر، ہم نے جو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ ایک پلڑے میں ڈال دو اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں ڈال دی جائے گی، ایک آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا وزن کرو۔ جب وزن کیا جائے گا تو آنکھ کی نعمت کا وزن 500 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ فرمائے گا لے جو اس کو دوزخ۔ مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کو یہ نہیں گمان ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے، نہیں، یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو میں نے نہیں کی۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں نہ کرتا۔ بہت سے لوگ جائیے جا کر دیکھیے، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ وہاں بیٹھے ہوئے، نہیں، اللہ نے توفیق نہیں۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ اپنی عبادت کے زور سے نہیں بلکہ تیری رحمت کے زور سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اس کو لے آؤ، لا اللہ فرمائے گا تو اس جزیرے میں رہتا تھا جہاں چاروں طرف 1200 میل کڑوا پانی،
اس جزیرے میں تیرے لیے میٹھا انار کس نے اگایا؟ یا اللہ تو نے اگایا۔ اس جزیرے میں تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ یا اللہ تو نے ہی جاری کیا۔ اور سب ان باتوں کو چھوڑو، تمہیں میں نے صحت دی ہے، اور 500 سال جو تم نے عبادت کی ہے تو توفیق کس نے دی؟ اگر میں توفیق نہ دیتا تو یہ نیک کام کرتا؟ یا اللہ سب تیری توفیق کا صدقہ ہے۔ اللہ کا دریا رحمت جوش پر آئے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر۔ تو دیکھ لیا آپ نے آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کان دیے، ان سے پوچھئے جو بہرے ہیں، جن کے کانوں میں سکل ہے۔ قوت لامسا دی، ان سے پوچھئے جن کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ 5 حواس جو دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں کے منبع ہے، مخزن ہے۔ انسان ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگے ساری زندگی ختم ہو جائے لیکن شکریہ ادا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حواس دیے، دیکھنے کو آنکھ دی ہے، سننے کو کان دی ہے، چھونے کو ہاتھ دی ہے، سونگھنے کو ناک دی ہے، چکھنے کو زبان دی ہے۔ ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگے زندگی ختم ہو سکتی ہے، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں، اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر 5 نمازیں پڑھ لو گے تو ان 5 نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے نماز۔ نماز ہم نے پڑھی تو ان 5 نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا۔ اور دیکھیے جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو 5 نعمتیں دیتا ہے۔ کھانا پینا 1، کپڑا 2، مکان 3، بیوی اور نوکر وغیرہ 4 خدمت کے لیے، اور سواری کے لیے جانور۔ کتنی نعمتیں ہو گئی؟ 5۔ اگر اس زمانے میں سواریاں نہ ہو تو ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو اتنا بڑھا لیا کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی نہیں۔ یہ 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگے انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اے میرے بندو 5 نمازیں پڑھ لینا، تمہارا کام ہے ان 5 نعمتوں کا شکریہ قبول کر لینا میرا کام ہے۔ اور دیکھیے انسان کی 5 حالتیں، انسان یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے، یا کھڑا ہے، یا نیند میں ہے، یا بیداری میں۔ یہ 5 حالتیں۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جو بڑے بڑے مل مالک یا بڑے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں نا، چاروں طرف فون پڑے ہوتے، پتہ نہیں کس وقت کس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ٹیلی فون آ جائے کہ فلاں جگہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں اور بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں، ان سے پوچھو ان کی رات کی نیندیں آرام ہو جاتی، سلیپنگ پلز کھا کر سوتے ہیں، جب تک وہ گولیاں نہ کھائیں ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ آدمی جو اتنا کماتا ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جائے، اس کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ اور یہ بڑے بڑے مل مالک جو ہے
نیند مفقود ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، ہر وقت فکر سوار رہتا ہے۔ جن کو پھانسی کا حکم ہو جائے نا، ان کے یہاں سریا لگا دیا جاتا، وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو کہ بیٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو جن کی ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، ہماری جماعت کے حضرت اللہ مولانا محمد افتخار صاحب، وہاں سندھ میں ایک جگہ ہم تقریر کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگا خدا دے مجھے مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ میں نے کہا حضرت آئندہ یہ جملہ استعمال نہیں کرنا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سن، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی بڑی اللہ کی عبادت کر رہا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا شیر نے اس کو چیر پھاڑ لیا۔ یا اللہ، یہ تو تیرا بڑا عابد بندہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے ایک بڑے مرتبے کی دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے فلاں مرتبہ ملنا چاہیے، تو عبادت کر کے وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اس مصیبت میں گرفتار کر دیا تاکہ یہ صبر کرے اور اس مرتبے پر پہنچ جائے۔ فرمایا میں نے عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ جو اس کو مصیبت نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آزمائش ڈالی اور صبر کریں، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بہتر عطا فرما دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، یہ پانچوں حالتیں ایسی ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہم سوئے ہوئے، کیوں بھائی؟ ایک آدمی وہاں باہر فرش پر سو جاتا ہے، وہ کسی کو چوکیدار مقرر کرتا ہے کہ یہاں میں سویا ہوا ہوں، میرے قریب کسی سانپ کو، بچھو کو، کیڑے کو نہ آنے دینا، کیڑی کو نہ آنے دینا۔ کبھی ایسا کیا؟ حالانکہ قریب کیڑیاں بھی، چیونٹیاں بھی چلتی پھرتی نظر آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے کان میں ایک گوند تیار کی ہے، چیونٹی جب کان کی طرف آتی ہے تو اس کی بدبو محسوس ہو جاتی ہے اور پیچھے ہی وہ چلی جاتی، اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان پانچ حالتوں میں۔ ایک ایک حالت کا بندہ شکریہ ادا کرنے لگے، زندگی ختم ہو جائے شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اے میرے بندو اگر 5 نمازیں پڑھ لو گے تو 5 حالتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھو بھائی، انسان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 غسل مقرر کیے۔ کتنے؟ سنو، غسل جنابت، جب آدمی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے بعد غسل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت۔ غسل اسلام، اگر کوئی جنابت کی حالت میں مسلمان ہو تو اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ پہلے غسل کرو، اس کو غسل اسلام کہتے ہیں۔ غسل میت، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور 2 غسل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ ہر ماں عورت ایک عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی، اس کو کہتے ہیں غسل حیض۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 40 یا کم و بیش دنوں کے بعد وہ غسل کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں غسل نفاس۔ یہ 5 غسل اللہ نے انسان کی پاکیزگی کے لیے شریعت میں مقرر کیے ہیں، اور ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جس طرح 5 غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتی، اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے ذمے کوئی گناہوں کی میل نہیں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک دریا کے کنارے کھڑے،
دیکھا ایک پرندہ ہے وہ دریا کے مڈ میں کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے اور پھر وہ اڑ کر دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو ساری میل دھل جاتی ہے اور پہلے کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ 5 مرتبہ اس نے ایسے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ میرے محبوب کے ایک امتی کی تجھے حالت دکھائی گئی۔ میرے محبوب کا امتی ہوگا وہ گناہ کرے گا، جس طرح یہ پرندہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے وہ گناہوں کی آلودیوں میں ملوث ہو جائے گا، جس طرح یہ دریا میں جا کر نہاتا سارا کیچڑ دھل جاتا، جب وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو گناہ کی ساری میل دور ہو جایا کرے گی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے آگے سے نہر جاری ہے اور وہ 5 مرتبہ نہر میں غوطہ لگائے تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہوں کی میل نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے 5 قبلے مقرر کیے ہیں۔ بولو کتنے قبلے؟ بولو کتنے؟ یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ کعبہ، آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، قربیاں کا قبلہ اللہ کی کرسی، اور ذات الہی قبلہ ہے بھولے ہوئے نمازیوں کا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جنگل میں جا رہا، آسمان پر بادل ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اپنے دل سے مشورہ کرے، جدھر کو دل جمتا ہے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ لی، اگرچہ وہ قبلے کی سمت نہیں ہوگی لیکن اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا تم جدھر منہ کرو گے اللہ تو ادھر ہی موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر میں تھے، رات اسی طرح آسمان پر بادل چھائے ہوئے، نماز عشاء پڑھ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سارے اپنی اپنی رائے دو کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ سب نے رائے دی، کثرت رائے پر عمل کیا گیا، لیکن جب صبح دیکھا گیا تو وہ قبلے کی سمت نہیں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا، ادھر اللہ نے یہی قرآن کی آیت نازل فرمائی فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو منہ کرو گے اللہ ادھر ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے 5 قبلے مقرر کیے ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے تو ہم 5 قبلوں کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والوں کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حکمت اور سنو، جب آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، اس کے سامنے 5 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ سنو ذرا یہ غور سے۔ پہلی مصیبت جاں کنی کا وقت،
امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تمہاری روح قبض ہو رہی تھی تو تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ یا اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندہ پرندے کو گرم توے پر بھونتے، نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ اس کی جان خلاصی ہوتی. جان کنی کا وقت بڑا مصیبت کا وقت. اور دوسرا عذاب قبر. حدیث میں آتا جو نماز نہیں پڑھتا جب اس کی موت آتی ہے تو اس کی اتنی پیاس لگتی ہے کہ سمندر بھی پانی کا پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی. بھوک کی حالت میں روح قبض ہوتی. عذاب قبر بھی بڑا سخت. اور تیسرا پل صراط جو بار سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. کوئی انسان ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہ گزرے، ہر ایک انسان نے گزرنا ہے. اور چوتھا یہ کہ نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ. اور پانچواں یہ کہ جنت کا دروازہ بند ہوگا. یہ 5 مصیبتیں ہیں ہر انسان کے لیے مرنے کے بعد. لیکن اگر وہ دنیا میں 5 نمازیں پڑھتا ہوگا تو زواجر ابن حجر میں لکھا ہے من حافظ علی الصلوات اکرم اللہ ب5 خصال یرفع اللہ عنہ دیک الموت وعذاب القبر ولا یؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ ویمر علی الصراط کالبرق الخاطف ویدخل الجنۃ بغیر حساب. نبی کریم نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس پر موت کی سختی اٹھا لیتا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا. پل صراط کو اس طرح پار کر لے گا جس طرح بجلی گزر جاتی ہے اور وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے گا. اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو یہ 5 مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. سنو بھی ایک بات بڑی پیاری ہے، بات آ رہی ہے. صبح کے کتنے فرض ہیں بولو؟ 2. اور زور کے کتنے فرض ہیں؟ 4. اور عصر کے 4. مغرب کے 3. اور عشاء کے کیوں ہیں 2 کی بجائے 3 کیوں نہیں؟ 3 کی بجائے 4 کیوں نہیں؟ 4 کی بجائے 5 کیوں نہیں؟ یا کم کیوں؟ بڑی پیاری حکمت آ رہی ہے. سنو میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم. ایک وقت یہ چھو کر اندازہ لگاتے ہیں گرم ہے یہ سرد. 2 نعمتیں، گرمی سردی کا احساس اور سختی اور نرمی کا احساس. گویا ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں رکھی ہیں. اگر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے انسان ساری زندگی ختم ہو جائے شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں صبح کے 2 فرض عطا فرمائے. اے میرے محبوب کے امتیوں اگر صبح کے 2 فرض پڑھ لو گے تو ہاتھوں کی ان دونوں نعمتوں کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا. زور کے کتنے فرض ہیں؟ سنو یہ جو ہمارے کان ہیں یہ کوئی سامنے سے پکارے تب بھی سنتے ہیں، پیچھے سے پکارے تب بھی سنتے ہیں، دائیں طرف سے پکارے تب بھی اور بائیں طرف سے پکارے. گویا ایک کان میں 4 نعمتیں ہیں.
سامنے سے پکارنے والے کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، پیچھے والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سامعہ کی گویا 4 نعمتیں عطا فرمائے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض آدمیوں کا ایک کان بند ہو جاتا ہے تو ایک کان ہی چاروں طرف کی آوازوں کو سنتا ہے۔ گویا کان میں یہ 4 نعمتیں ہیں، اور نعمتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو آدمی علم حاصل کر سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ بعض نبی نابینا تو ہوئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، بعض نبی نابینا تو ہوئے لیکن بہرا کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے، بہرا کوئی نبی، کان اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زور کے 4 فرض عطا فرمائے۔ اے میرے محبوب کی امت، اگر زور کے 4 فرض پڑھ لو گے تو کانوں کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ نماز عصر کے کتنے فرض ہیں؟ یہ جو ہماری ناک، یہ بدبو بھی سونگتی ہے، خوشبو بھی سونگتی ہے، سانس اندر بھی لے جاتی ہے اور سانس باہر بھی نکالتی ہے۔ گویا ایک ناک سے ہم 4 کام لیتے ہیں: خوشبو کا احساس، بدبو کا احساس، اور سانس کا اندر لے جانا اور سانس کا باہر۔ ناک کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی زکام، اب سردیاں آ رہی ہیں نا، کبھی زکام سے ناک بند ہو جائے تو لوگ وہ چھوٹی سی دعا ہوتی جیب میں رکھتے ہیں، سونگتے ہیں تاکہ ناک کھل جائے۔ ناک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہم 4 کام لیتے ہیں۔ گویا ناک میں اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتیں رکھی ہیں۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر عصر کے 4 فرض پڑھ لو گے تو ناک کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ نماز مغرب۔ کتنے فرض ہیں؟ یہ جو آنکھ ہے نا، یہ 3 طرف دیکھتی، زیادہ سامنے دیکھتی، تھوڑا دائیں اور تھوڑا اور پیچھے۔ جڑے چپ کیتے انہاں نوں یقین نہیں، پیچھے ہماری، میری آنکھ تو نہیں دیکھتی، شاید آپ کی دیکھتی، نبی کی دیکھتی، نبی کی آنکھ پیچھے بھی۔ حضور نے فرمایا انی لا اراکم من ورائے ظہری، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے بھی۔ میری اور آپ کی آنکھ میں یہ عیب ہے کہ جب تک 2 روشنیاں نہ ہوں ہم دیکھ نہیں سکتے، ایک ظاہری روشنی اور ایک باطنی۔ باطنی ہماری آنکھوں کا نور، ظاہری روشنی سورج ہو، چاند ہو، بلب ہو، ٹیوب ہو، جب تک یہ 2 روشنیاں نہ ہو ہماری آنکھ دیکھ سکتی نہیں۔ لیکن نبی کی آنکھ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح اجالے میں دیکھتی ہے۔ ہماری آنکھ 3 طرف دیکھتی ہے، سامنے دیکھتی ہے، دائیں دیکھتی ہے، بائیں دیکھتی ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ میں نے ابھی ایک حدیث بیان کی۔ اگر کوئی آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگے، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے، ساری عمر آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مغرب کے 3 فرض عطا فرمائے۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر مغرب کے 3 فرض پڑھ لو گے تو آنکھوں کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عشاء کے۔ اچھا، یہ جو زبان ہے نا، یہ 4 قسم کے ذائقے چکھتی ہے: کڑوا،
میٹھا، نمکین اور ترش، 4 قسم کے ذائقے ہماری زبان چکھتی ہے۔ گویا ایک گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے ایسی قوت حادثہ پیدا فرمائی ہے کہ ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ یہ ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے یا ترش۔ ایک زبان میں اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عشاء کے 4 فرض عطا فرمائے ہیں۔ اے میرے بندو، اگر عشاء کے 4 فرض پڑھ لو گے تو زبان کی نعمت کا خود بخود شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اب رہ گیا کہ صبح کو صبح کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، زور کو زور کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، مغرب کو مغرب کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، عشاء کو عشاء کے وقت کیوں پڑھتے ہیں، یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد 1-2 جمعے اس پر لگائیں گے۔ میں نے نماز کا موضوع آج اس لیے رکھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی زیادہ پڑھنی ہے کہ رمضان میں نفل پڑھیں تو فرض کے برابر ثواب ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئندہ جمعہ جو آئے گا رمضان کے فضائل بیان ہوں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اعلان سماعت فرما لو کہ ہر جمعۃ المبارک دن مکمل خطاب کی کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نیز جامع رضوی ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد تو قاری علامہ محمد جہانگیر صاحب اے رضوی میرے پیر بھائی جی نے پردے نے ہر جمعۃ المبارک اس واسطے کہ انہاں دے کول تسی کیسٹ لے لیا کرو اور اپنے گھراں دی اللہ کا حکم نہیں ٹھکرائے۔ اگر کوئی ملک کا فرمان آ گئے کہ کھانا پینا کھا لے وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک تو نے کوئی کھانا پینا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کی اس حاکمیت کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہم روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ ادھر سے حکم ہوگا وہ چیز اگرچہ کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ کہے کہ اس کو استعمال کرے تو ہم اللہ کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ اور اگر کسی چیز میں دنیا بھر کے نقصانات موجود ہوں اور اللہ فرمائے گا کہ یہ کھا لے میں نے تیرے لیے حلال کی ہے تو ہم اللہ کی بات مانیں گے اور کسی کی بات میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کی غرض و غرض یہ بیان کی ہے لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اور ایک تقوی ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھ لو گے تقوی اختیار ہو جائے گا، متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو کیا فائدے ہوں گے اب ذرا گنتے جانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے اگر روزے رکھو گے متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو میرے متقی بندے جو ہیں وہ میری جنت کے وارث ہوتے ہیں، میری جنت کے وارث ہے۔ سنو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہمسائے میں ایک عاطف رہتا تھا، 80 سال 70 سال تک وہ آگ کی پوجا کرتا۔ مسئلہ یاد رکھو، کافر بھی ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا مسلمان کے لیے ضروری حق ہے، ہمسایہ ہونے کی حیثیت۔ حضرت حسن بصری فرماتے میں اس کی بیمار پرسی کے لیے چلا گیا اور اس کو کہا یار اتنی مدت تو عاطف پرست رہا ہے، اب کلمہ پڑھ لے، تیرا آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے۔
اس نے کہا میں کو کلمہ پڑھوں. کہا جنت کے لیے؟ کہا مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے حسن بصری سے کہا میں صرف ایک شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ اگر مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے اللہ اپنا دیدار کرا دے. حسن بصری فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کہہ دوں کہ چلو تجھے اللہ دیدار کرا دے گا کلمہ پڑھ لے. میں اس کو کہا یار تجھے اللہ دیدار کرا دے گا پڑھ لے کلمہ. اس نے کہا یہاں لکھ دو مجھے. حسن بصری نے لکھ دیا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا تو اللہ مرنے کے بعد تجھے اپنا دیدار کرائے. وہ تحریر اس نے لے لی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا. حسن بصری فرماتے میں وہی تھا. اس کی روح قبض ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھ اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھی, دفن کر دیا. جب رات ہوئی تو میری آنکھیں بند ہوئی. میں نے دیکھا وہ آتش پرست جنت کی سیر کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے مجھے وہ رکا دے دیا. رکا واپس لے لو. مرنے کے بعد پہلا کام اللہ نے یہ کیا کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیا ہے. اللہ یا ایک فائدہ متقی ہونے کا, جب روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے. دوسرا فائدہ اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں. جب روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے. جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے دوست. حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا. آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان دریائے فرات کے کنارے کنارے جا رہا تھا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک آدمی بھیڑ بکریاں چلا رہا اور بھیڑ بکریوں میں بھیڑیے بھی موجود ہیں. یہ بڑا حیران ہوا کہ بھیڑ بکریوں کی بھیڑیوں سے یہ دوستی کیسے ہو گئی. خیال آئیے کو اللہ کا ولی ہے, اس کی زیارت کر لی جائیے. آئے دیکھا وہ درخت کے نیچے عبادت میں مصروف ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں بیٹھ گئے, انہوں نے سلام پھیرا, انہوں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے ہے. فرمایا جزاک اللہ. حضرت ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ بکریوں میں بھیڑیے بھی موجود ہیں. یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھیڑیوں کی کب سے دوستی ہو گئی ہے؟ فرمایا جب سے میری دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی ان کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہو گئی ہے. عرض کی حضرت مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. انہوں نے 2 پیالے لکڑی کے لیے دونوں زمین پر رکھ دی. ایک پیالے پر ایک پتھر رکھ دیا, دوسرے پیالے پر دوسرا پتھر رکھ دیا. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ ایک پیالے سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے پیالے سے شہد آ رہا ہے. ایک پتھر سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا, دوسرے پتھر سے شہد کا چشمہ جاری ہو گیا. میں نے پوچھا حضرت آپ کو یہ کمال کہاں سے ملا؟ فرمایا جب سے میں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے لگا اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرما دیا ہے. اللہ جب سے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. اور دیکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا تقوی کا ایک اور فائدہ. اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرماتا
جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ صدقہ خیرات زکات اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتی۔ روزے رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تو اس مہینے میں جو بھی خیرات کرو گے اللہ قبول فرمائے۔ شاہ باز لا مقامی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شیر ربانی، حضرت مجدد الثانی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کچھ کھانا پکا کر آپ کی زندگی میں کچھ اولاد آپ کی فوت ہو گئی تھی، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہا، لیکن پہلے دل میں خیال آیا اللہ تو فرماتا ہے میں متقیوں کی چیزیں قبول کرتا ہوں، نہ جانے میرا یہ پکایا ہوا کھانا اللہ قبول کرے گا یا نہیں۔ آپ کے دل پر ہوا کیونکہ تو نے تقوی اختیار کیا، لہذا تیری خیرات میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ تو تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی اس مہینے میں خیرات کی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بھائی ایک اعلان سن لیجئے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو تقریر کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو تحریر کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے اب تک 17 کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے 4 کتابیں یہ سامنے پیپل پر اور ایک یہ جو کونے میں دروازہ اس دروازے پر ہمارے احباب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی کتاب ہے خدا کی ہستی کے دلائل، میں نے اس میں 52 دلائل دیے ہیں کہ کون کون سی دلیلیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس کا ہدیہ 50 روپے ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اس موضوع پر اہل سنت و جماعت نے پہلے قلم نہیں اٹھایا، یہ اس موضوع پر پہلی کتاب۔ اور دوسری کتاب ابھی میں لکھی ہے الہدیۃ المبارکہ فی 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے، وہ حدیثیں جن میں 70,000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، ان حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان پر بحث کی گئی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت امام حسین کی قبر پر موجود ہے اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے ہوئے ہیں، اس کا میں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے جو آپ کو پڑھ کر پتا چلے گا۔ اس کتاب کا ہدیہ، یہ جلد والی کتاب ہے، بڑا پیارا ٹائٹل ہے، اس کا ہدیہ 70 روپے ہے۔ ابھی یہ کتاب چھپی ہے میری، یہ پچھلے ہفتے چھپی ہے، اس کا نام ہے عقائد اہل بیت۔ الحمدللہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ حضور کے اہل بیت کے کیا عقیدے تھے میں نے اس کتاب کے اندر ثابت کیا کہ ہمارے عقیدے وہی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی عقیدے، حضرت فاطمہ الزہرا کے عقیدے، امام حسن کے عقیدے، امام حسین کے عقیدے۔ ہمارے عقائد الحمدللہ اہل بیت کے عقائد ہیں، ہمارے عقائد کی بنیاد اہل بیت کے عقائد ہیں۔ اس کا ہدیہ جو ہے وہ 35 روپے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ پاکستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے سرفروشان اسلام۔ ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر بیٹھا تو انہوں نے مجھے اخبار دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ تو میں نے کتابی شکل میں اس کا جواب دیا ہے، اور میں امریکہ میں جن دونوں دوسری مرتبہ موجود تھا تو وہاں ان کا سربراہ بھی موجود تھا، وہاں ان کا مرید مجھے کہنے لگا جی ہمارے حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے۔
میں نے کہا یوں کرو اس کو میرے پاس لے آؤ یا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں بحث کرتا ہوں اس کے ساتھ، اگر وہ جیت گیا تو اس کو میرا مسلک اختیار کرنا پڑے گا، اگر وہ جیت گیا تو میں اس کا مسلک اختیار کروں، اگر میں جیت گیا تو وہ اختیار کر۔ انہوں نے جا کر کہا جی ملتانی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آپ بحث کریں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں مولویوں سے بحث کرنے کا عادی ہوں۔ تو میں نے اس کے اندر 15-16 نشانیاں لکھی ہیں امام مہدی کی، کہ امام مہدی یہ کوٹری سے ظاہر نہیں ہوگا، حیدرآباد کے نزدیک کوٹری ہے، وہاں سے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ امام مہدی اس وقت ظاہر ہوگا کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے، وہ بھی طواف کر رہا ہوگا اور آسمان سے آواز آئے گی کہ امام مہدی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور نبی کریم نے فرمایا اس کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام وہ ہوگا جو میری ماں کا نام ہے، اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو میں نے 15-16 اس کے اندر نشانیاں لکھی ہیں، وہ کتاب بھی موجود ہے، اس کا ہدیہ 15 روپے ہے۔ ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد صلاۃ و سلام، اور پھر وہ دونوں کتابیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ وآخر الدعوانا ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے، قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر رنگ بازار فیصلہ آباد۔ تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں اتھوں ملدیاں نے، انی ریکارڈنگ ہوندی، پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، اس تو پچھلا جمعہ، کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو، اپنے گھراں چلایا کرو، تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو، تاکہ تانوں قبر چ فائدہ